السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لا يدخل الجنت ہرگز داخل نہ ہوگا جنت الا ما کان سوائے جو ہو ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی آرزویں قل ہاتوا کہہ دیں تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم اور اگر تم صادقین سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ تو پیغمبروں ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اب دیکھیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے، یعنی کہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم یہودی ہی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سب جو باتیں تھیں نا، یہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ تو ان کی تردید میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، یعنی کہ یہ باتیں انہوں نے خود سے ہی بنائی ہوئی ہیں۔ تورات میں اور انجیل میں ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا گیا۔ تو پھر انہیں کہا گیا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو پھر اپنی اس بات پہ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب یہ ان کی من گھڑت تمنائیں تھیں، یعنی کہ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخل ہونے کے زبانی دعوے کر رہے تھے۔ تو یہ دعوے کرنا تو جہالت اور حماقت ہے۔ اب ایک امید ہے جسے ہم عربی میں رجا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس موضوع پر بہت ہی پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کی انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب چیز جس کی توقع کر رہی ہے اس کا کوئی سبب بھی ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب ہے تو اسے رجا یعنی کہ امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل بھی نہیں ہے تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ اب اہل دل حضرات تو جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو دل ہے یہ زمین کی طرح ہے۔ اب دل میں ایمان جو ہے بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت اس کو الٹ پلٹ کرنے یعنی کہ صاف کرنے، نہریں کودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہوتی ہے۔ اور دل میں جو دنیا ڈوبی ہوئی ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن پھر فصل کاٹنے کا دل ہے، یعنی کہ ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ جب دل میں حباست ہوگی، برے اخلاق ہوں گے تو پھر ایمان بہت کم نفع دے گا۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی نا، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی کہ جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے نا تو اس میں پھر عمدہ بیج بھی ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی کہ پانی دیتا ہے، زمین کو کاٹنا، گھاس پھوس سب چیزیں ان کو تمام خرابیوں سے پاک کرتا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا پھر خراب کرتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اب زمین کو بجلی کی کڑک سے بچائے گا، باقی آفات سے بچائے گا، یہاں تک کہ پھر کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ تو اس انتظار کو رجا کہتے ہیں، یعنی کہ امید۔ اور اگر سخت زمین میں ہم بیج ڈال دیں، ٹھیک ہے، جو شور زدہ ہو اور بلندی پر بھی ہو، جس تک اب پانی بھی نہیں جا سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو پھر اس انتظار کو ہی بیوقوفی کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔
اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا جائے، پھر اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں بیٹھ جائے، اور پھر وہ وقت بھی ایسا ہو جس میں عام طور پر بارش ہی نہیں برستی، تو پھر اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، یعنی کہ امید نہیں، تمنا کہتے ہیں۔ جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک انتظار کرتا رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے، یہ دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں چھوڑ دیا جائے، اور پھر ہم مغفرت کا انتظار کریں، تو پھر اس انتظار کو ایک بیوقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، یعنی کہ خود کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا۔ مسلمانوں میں بنا یہودیوں کی طرح اپنے فرقے، اپنے گروہ کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے، تو پھر اس کی دلیل لے کر آؤ۔ یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔